ऑपोजिशन का हक है, महंगाई है तो मुजाहरे करें, सड़कों पे निकले, लेकिन फिर बात हो रही है कि घर भेजा जाए हुकूमत को। पहले भी आप लोगों ने कोशिश की, जलसे किए, जुलूस किए, मुजाहरे किए, हुकूमत को परेशान नहीं कर सके आप, और हुकूमत को घर तो यकीनन नहीं भेज सके। देखें, हुकूमत को हम घर भेज सकें या ना भेज सकें, परेशान कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमें आवाम की परेशानी में, आवाम की मुश्किलात में, और आवाम का जब इन्होंने जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया है, अपोजिशन को इस मरहले पे जो है वो बाहर निकलना चाहिए। ये अपोजिशन का ऑप्शन नहीं है, ये अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि अपोजिशन जो है वो आवाम की परेशानी में जो है वो उनके लिए उठ खड़ी हो और उनके लिए जो है वो बाहर आए। और यकीनन इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि जो हशर इन्होंने महंगाई के साथ आवाम का कर दिया है, जो हशर इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का कर दिया है, जो हशर इन्होंने इस मुल्क का कर दिया और जिस तबाही की तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी जो है वो अपने घर से बाहर निकल के इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो है वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेगा, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि ये हुकूमत, ये नाहल टोला जितनी देर रहेगा ये मुल्क को और इस कौम को जो है वो ऑपोजिशन का तो ये काम है की तरफ और तबाही की तरफ धकेलेगा, हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो बरकरार रखे। ऑपोजिशन का तो काम ही यही है। तो यही हदफ है आपका, सिर्फ हुकूमत को घर भेजना इस मर्तबा पीडीएम का हदफ नहीं है? नहीं, मामला ये है कि हम तो ये समझते हैं कि इसे एक दिन इस हुकूमत को बाकी नहीं रहना चाहिए। ये विदाउट मैंडेट है, ये डिफेक्टो गवर्नमेंट है, इन्हें इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने का हक दिया नहीं गया, अवाम ने इनको अपना मैंडेट नहीं दिया, इनको मुसल्लत किया गया, इनको जो है वो जाली इलेक्शन के जरिए से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। इन्हें एक दिन इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने और रहने का जो है वो हक हासिल नहीं है। हम इन्हें एक लम्हा जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने एक अपनी जदोजहद जो है वो एक आइन और कानून के दायरे में रह के करनी है। हमने जो है वो एक सियासी जदोजहद करनी है, वो हम इससे पहले भी कर रहे हैं दोबारा से, और आज भी हम जो है वो इसको कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल इन्होंने कल की कर दी, कल जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई है, ओगरा कह रहा था कि 5 रुपए, इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। आज तक कभी ये हुआ है पिछले 70 साल में, 74 साल में कि ओगरा कहे कि 5 रुपए बढ़ाओ और ये 10 रुपए बढ़ा दे? मुझे ये कहने दे कि तबाही आएगी आने वाले दिनों में, जोश नजर आ रहा है, कर सकते हैं ऑपोजिशन जमातों में, पीडीएम में एक दोबारा जोश नजर आ रहा है हुकूमत के खिलाफ। इसकी वजह सिर्फ यही है कि महंगाई में इजाफा है, तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, या ऑपोजिशन समझ रही है कि जो सियासी डायनामिक्स हैं वो बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, सियासी डायनामिक्स जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए मामला ये है कि जब ये कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, चीनी का डाका मारते हैं और कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, आटे का डाका मारते हैं और 400 अरब रुपए आम आदमी की जेब से निकाल लेते, कहते हैं हम एक पेज पे हैं, अद्वियात 6 गुना महंगी करते हैं, आवाम को लूटते हैं, कहते हैं हम एक पेज के ऊपर हैं, रिंग रोड के ऊपर कहते हैं हम एक पेज के ऊपर हैं। अब जो है ये महंगाई कर रहे हैं, और ये जो है ये जो इन्होंने कल बिजली और जो है वो इसका किया है पेट्रोलियम का, अब इससे आने वाले को हफ्ता 10 दिन में जो सूरत हाल होगी, तो जो आवाम के ऊपर जुल्म होगा, कहते हैं हम एक पेज के ऊपर हैं। तो अब मुझे लगता है कि वो एक पेज वाले भी जो हैं, उनको भी तो आखिर वो भी तो इस मुल्क के लोग हैं ना, वो भी इस मुल्क में रहते हैं, तो उन्हें भी तो इस बात का ख्याल आया होगा, आ रहा होगा या आ जाएगा कि भाई ये जो नाहलियां कर रहे हैं, जो नालायकियां कर रहे हैं, जो ये लूट मार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अफसर जो है वो पंजाब में पैसे दिए बगैर यही वजह है, इसी से लेके सेक्रेटरी तक लग क्या यही वजह है कि तो एक अरसे तक हुकूमत कहती रही कि आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, फौज को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है, जो कि वो कहते हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी सीवी लेके पहुंच गए हैं और इंतजार में है कि कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाए।
نہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو درگڑ بنا دی ہے انہوں نے، تو یہ ہمارے کہنے پہ بنائی ہے انہوں نے. یعنی فوادارہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ پروموشن، پوسٹنگ، ٹرانسفر کے اوپر کبھی پچھلے 74 سالوں میں کبھی آپ نے سنا کہ کبھی کوئی تنازع جو ہے وہ پیدا ہوا ہو. اب یہ پچھلے 10 دن سے جو ہے وہ رگید رہے ہیں اور روز کہہ رہے ہیں جی بس صبح ہو جائے گا، 2 دن میں ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو خود جو ہے یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے یہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن رانا صاحب کل مریم نواز صاحبہ نے جلسے میں کہا کہ جب بھی نواز شریف سٹینڈ لیتے تھے وہ سویلین بالادستی کے لیے ہوتا تھا، اصول پر ہوتا تھا، عوام کے لیے اور ملک کے لیے وہ سٹینڈ لیتے تھے. لیکن عمران خان جب سٹینڈ لے رہا ہے تو وہ کوئی سویلین بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی سیاست اور مفادات کے لیے کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے کہ کس کو وہ اپوائنٹ کریں کس کو نہ کریں. یہ وہ کہہ رہی ہے 100% اختیار وزیر اعظم عمران خان کا ہے، لیکن ہم اس شخص کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی جمہوری اصولی پوزیشن ہے، رانا صاحب سوال مکمل ہونے دیں پلیز، اگر واقعی کوئی اصولی پوزیشن ہے، جمہوری پوزیشن ہے، تو آپ وہ پوزیشن پہ ڈٹ کے کھڑے رہے نا. انڈیویجولز تو میٹر نہیں کرتے، سیاسی اختلافات تو یقیناً آپ کے ہوں گے اپنے مخالفین سے، تو آپ اصول پہ کھڑے رہیں گے یا یہ دیکھیں گے کہ کون شخصیت وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ شہزاد اقبال، ہماری پہلی تو اصولی پوزیشن یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ڈی جورو نہیں ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے. یہ مسلط شخص ہے اس ملک کے اوپر، ایک یعنی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مسلط ہونے کے بعد کوئی آدمی کس طرح سے اپنے قانونی اور اپنے آئینی حقوق کی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے. ایک تو ہمارا اصولی موقف جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے، کیا یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے؟ یہ تو ان کے ایک منسٹر نے کہا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ 6 مہینے اور رہے یہاں پہ. وہ بھائی کیوں رہے 6 ماہ؟ تو پھر اس شخص نے وجوہات بھی بتائی تھی نا. وہ جو مقاصد ہیں، جو مقاصد ان کے اپنے وزراء بیان کرتے ہیں، لیکن آپ عامر ڈوگر کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاگل ہو گیا ہے. رانا صاحب آپ عامر ڈوگر صاحب کی آدھی بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ 6 مہینے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آگے وہ کہتے ہیں افغانستان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں افغانستان مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ذاتی سیاست ہے. تو پھر یا تو پوری بات پہ یقین رکھیں ان کے، یا ان کی آدھی بات پہ بھی یقین نہ رکھیں. نہیں، ہم ان کی پوری بات پہ یقین رکھتے ہیں اور پوری بات ان کی یہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. یہ تو بھائی میرے بھائی یہ بجٹ نہیں پاس کروا سکتے خود، یہ تو خود جو ہے یہ کوئی قانون نہیں پاس کروا سکتے. یہ پچھلی دفعہ جو ہے یہ ان کے بجٹ کے اوپر 22 لوگ نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد پھر جب ان 22 لوگوں کو لایا گیا تو وہ وہاں ہاؤس میں ہمارے ساتھ ہی تھے نا، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے آئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، عمران خان کس طریقے سے آئے ہیں اس پر آپ کے تحفظات ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم ہے، جو برے فیصلے ہیں، قیمت بڑھتی ہے، آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں، تو ہر فیصلے کی ذمہ داری چاہے اچھا ہو برا ہو وزیر اعظم کی ہے، تو آپ تسلیم تو کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم ہے جو یہ فیصلے کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی اگر وہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ، یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، تو پھر عمران خان کو یہ اختیار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو وزیر اعظم کو اختیار جو ہے وہ استعمال کرنے کا کچھ سلیقہ، کوئی طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا. عین سے عمران، عین سے عثمان، عین سے عبدالقیوم، یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا. محمود خان بھی ہے، وہ تو فیصلہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی ریشنل ہونا چاہیے، فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ لاجک ہونی چاہیے، فیصلے کے پیچھے کوئی میرٹ ہونا چاہیے. اب یہ تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں ان کے پیچھے ہمیں بتا دیں کہ کون سا میرٹ ہے. اوگرا کہہ رہا ہے کہ جی 5 روپے 90 پیسے بڑھائے، انہوں نے 10 روپے بڑھا دیا ہے. اس کے پیچھے کو بتا دیں کہ کون سا لاجک ہے، کون سا ریشنل ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری سیاست میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں اصول کی باتیں کرتے ہیں، پھر کبھی حکومت میں آتے ہیں تو اصول بھول جاتے ہیں، کبھی جب حکومت میں اصول کی باتیں کرتے ہیں تو اپوزیشن میں بھول جاتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کی حکومت پرویز مشرف نے ختم کی تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جو کہ جمہوری لیڈر تھی، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. یہ انہوں نے کہا کہ بالکل درست ہوا ہے، نواز شریف کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. بعد میں ان کو بھی پچھتاوا ہوا کہ غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ. تو جو اصول ہیں ان کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ شخصیت کون ہے سامنے. نہیں شہزاد اقبال، میری لیڈرشپ نے تو یا میری جماعت نے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا مطالبہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کیا ہوگا. ہم تو فری فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں
اور ہم نے 18 کا جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ کو ہم نے پہلے دن تسلیم نہیں کیا. ہم ایز پروٹیسٹ جو ہے وہ ہاؤس میں گئے تھے. میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں, میں تو مریم نواز کے کل کے بیان کے اوپر بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے لیکن عمران خان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ جمہوری روایت نہیں اس نے کوئی کی اور بلڈوز کر دیا سب چیزوں کو. میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اصول پہ بات کر رہے ہیں, شخصیات پہ کیوں بات کر رہے ہیں. اور میں نے مثال بھی دی آپ کو, محترمہ بے نظیر بھٹو نے مٹھائی بانٹی تھی جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, بعد میں ان کو خود ریئلائز ہوا کہ غلطی کی تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ہم مٹھائی نہیں بانٹیں گے, ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پہ فری اینڈ فیئر جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے. ہم 2018 کے الیکشن کے رزلٹ کو ہم نے اس وقت ہی تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اسی رات, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے اس الیکشن کو کے رزلٹ کو جو ہے وہ مسترد کیا تھا. تو اس لیے ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں.